اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان قاری محمد عرفان قادری آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے، میرا موضوع ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے اختیارات پر میں نے بات کرنی ہے، کیونکہ مجھ سے یہ ایک سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں، تو اس لیے میں یہ ویڈیو اپنے ناظرین کے لیے بنا رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، مطلب خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیر جو ہے یہ اختیارات میں ہے، مختار ہونے میں ہے یا کہ محتاج ہونے میں ہے؟ خیر مختار ہونے میں ہے یا محتاج ہونے میں ہے؟ تو یقیناً آپ کی طرف سے جواب جو ہے وہ یہی ملے گا کہ خیر جو ہے یہ مختار ہونے میں ہے۔ اب نبی علیہ السلام انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ای خیر کلہ، یعنی تمام خیریں جو ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام آپ کی ہر چیز جو ہے حضور علیہ السلام کی نوکر ہے۔ سورج جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کا نوکر ہے، چاند جو ہے وہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، ستارے جو ہیں حضور علیہ السلام کے محتاج ہیں، یہ زمین جو ہے یہ بھی حضور کی نوکری کر رہی ہے، آسمان جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کا نوکر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم جو ہے یہ ہے کہ اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ ارے وہ چاہیں تو دریاؤں کو روانی جو ہے مل جاتی ہے، اور اگر وہ ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے سے گل و لالا کو مہکنا آ جاتا ہے، ان کو خوشبو مل جاتی ہے۔ ارے پھر مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو رات کو اندھیرا مل جاتا ہے، اور مدینے والے جب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے، صبح کو سویرا مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام آپ کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ساری میرے حضور علیہ السلام کی نوکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھو نا ذرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 بار جو ہے جنت بیچ دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھو کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت بھی عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام نے اپنا قرب بھی عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی کچھ مانگ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ تو پوچھو نا ان غلاموں سے کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ جو ہے وہ عطا فرما دی، میرے حضور علیہ السلام نے ما فوق الاسباب بھی حضور دے رہے ہیں، اور ما تحت الاسباب جو ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیارات کو جو نہیں مانتا تو پھر جو ہے وہ چاہے گدھا کھائے، چاہے ریچھ کھائے، چاہے بندر اور گیدڑ اور کوا جو ہے وہ کھائے، اور جو حضور علیہ السلام کو مانتا ہے عزیزان محترم، پھر اس کے لیے جو ہے جو حلال میرے مصطفیٰ نے فرما دیا وہ اسی کو حلال جانے گا اور اسی کو جو ہے وہ کھائے گا۔ آگے میں چلتا ہوں، میں چند جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ دیکھیے ذرا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے
یہ مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، اور حضور علیہ السلام آپ نے دو نمازیں جو ہیں وہ حج کے موقع پہ جمع فرما دی۔ یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سامعین کرام، جہاں جو ہے دو گواہوں کا ہونا ضروری اور لازمی ہے، اس جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اکیلے کی گواہی جو ہے وہ دو کے برابر قرار دے دی۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سب کے لیے جو ہے وہ سونا حرام ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت سراقہ کے لیے سونا جو ہے وہ حلال قرار دے دیا، اور سب کے لیے ریشم جو ہے وہ حرام ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو صحابہ کرام کو اجازت دے دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ریشم حلال ہے۔ یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں بیوی سے مجامعت کرنے والے کو نہ صرف حضور علیہ السلام آپ نے جو ہے وہ گناہ معاف فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ٹوکرا کھجوروں کا بھی عطا فرما دیا، اور حضور نے فرمایا جا جا کے خود کھا لے، یہ تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت عمیس کو ان کی خامد کی وفات پر صرف 3 دن سوگ کر کے نکاح کرنے کی اجازت دے دی، حالانکہ عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ اپنی عدت کو پورا کرے گی، وہ اتنا وقت گزارے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس کے لیے 3 دن سوگ کر کے نکاح کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک صحابی کے لیے 6 ماہ کا بکری کا جو بچہ ہے قربانی کے لیے جائز فرما دیا، حالانکہ بکری کا بچہ جو ہے اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک صحابی کو 6 مہینے کا بکری کا بچہ جو ہے وہ قربانی کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اپنی مسجد میں حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کے لیے حالت جنابت میں آنا جو ہے یہ جائز فرما دیا۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کو دوسری شادی کرنے سے منع فرما دیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں، حالانکہ مرد کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو منع فرما دیا سیدہ زہرا پاک کی حیاتی کے اندر جو ہے وہ شادی کرنا۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار کا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ بلند فرمایا، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا۔ اب جب سرکار نے ہاتھ بلند فرمایا تو حضور کا ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ جنت کے اندر پہنچا۔ اب حضور کے اختیار کا جو ہے وہ سننا کہ حضور کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کی بلندی جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کتنا مقام کتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف حضور کا رب ہی جانتا ہے، محبوب کا رب ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی بلندیاں اور کتنے شانیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ تو میں بات عرض کرنے لگا تھا بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ بلند فرمایا۔ یہاں پہ ایک اور بھی واقعہ جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضور علیہ السلام آپ کے ایک عاشق تھے، یمن سے قافلہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ عاشق تو تھا، اس کو کسی نے سلام کہا کہ تو نے یہ سلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد یہ قافلہ جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب ذوالحلیفہ کے مقام پہ جب یہ پہنچا قافلہ، اس بندے کو یاد آیا، حضور کے عاشق کو یاد آیا، سرکار کے اس دیوانے کو یاد آیا، مجھے تو کسی نے حضور کے غلام نے سلام کا کہا تھا، تو وہ تو سلام جو ہے وہ رہ گیا۔ اب اس نے قافلے والوں کو کہا ہے، قافلے والوں ذرا رک جاؤ، تم ذرا ٹھہرو، مجھے جو ہے یہ بے وفائی کرنا اچھا نہیں لگ رہا، میں نے جو ہے حضور کے عاشق کا سلام جو ہے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے آنا ہے۔ انہوں نے کہا دیر ہو جائے گی، جب تو جائے گا واپس آئے گا تو دیر ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں جلدی جو ہے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، سلام عرض کر کے واپس آ جاؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ اب جب یہ گیا حضور کا عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کرنے کے لیے، جب سلام پیش کرنے کے لیے گیا تو اب شام کا ٹائم ہو گیا،
کسی نے آگے بتایا کہ تمہارا قافلہ جو ہے وہ تو وہاں سے نکل گیا، انتظار کرتا کرتا وہ وہاں سے اب روانہ ہو گیا ہے۔ اب یہ حضور کا عاشق جب رات کو سویا ہے، اب یہ پریشان تھا کہ میں نے جو ہے مکہ المکرمہ اپنے قافلے کے ساتھ جانا تھا، تو جب یہ پریشانی کے عالم میں اس فکر کے اندر جو ہے یہ سویا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرم فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ گئے۔ اب جو ہے جب سرکار تشریف لے کے آ گئے تو یہ عاشق کیا دیکھتا ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق آپ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، آقا یہ وہی ہے، آقا یہ وہی ہے، حضور یہ وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو الوفا ہے، یہ ابو الوفا ہے، یہ ابو الوفا ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا حضور میری تو کنیت جو ہے وہ ابو العباس ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تو ابو الوفا ہے، ابو الوفا ہے، کیونکہ تو نے وفا کی، میرے عاشق نے جو تجھے سلام دیا تو وہ سلام جو ہے وہ تو دینے کے لیے جو ہے میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب کونین کے والی نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ بڑھایا اور اپنے اس عاشق کو مدینہ المنورہ سے اٹھایا اور اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچا دیا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچا دیا۔ اب جو ہے واللہ وہ فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو دل سے پکارے، کوئی پکار کے دیکھے تو صحیح نا، اپنے حضور کو پکارے تو صحیح۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے فریادوں کو سنتے بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فریاد کو سن کے حضور مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا، اور ہاتھ کہاں پہ پہنچا جی؟ ہاتھ جو ہے وہ جنت کے اندر پہنچا، جنت کے اندر۔ اب جنت کہاں پہ ہے؟ جنت جو ہے یہ 500 سال کی بعد 5000 سال کی مسافت جو ہے، 5000 سال کی مسافت یا 500 سال کی مسافت، 3500 سال کا سفر، یعنی اتنا ہی پھر موٹا جو ہے وہ آسمان ہے، تو ساتوں آسمان کے پار جو ہے وہ جنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 35,000 سال کی مسافت، یہ مدینہ سے جنت جو ہے یہ اتنی دور ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ المنورہ میں کھڑے ہیں، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا، جب بلند فرمایا تو ہاتھ جو ہے وہ جنت میں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضور کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے یہ خلاف معمول عمل ہو رہا ہے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم آ گیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نماز میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا جنت کو، اور جنت کے اندر ایک انگوروں کا خوشہ جو ہے اس پہ میری نظر پڑی، اے میرے صحابہ میں نے اس کو جو ہے وہ پکڑا، اور اگر میں توڑ کے تمہیں دے دیتا تو تم جو ہے وہ ختم ہو جاتے، لیکن وہ خوشہ انگوروں کا جنت کا جو پھل ہے وہ ختم نہ ہوتا۔ تو عزیزان محترم اب دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ بلند کیا، یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی پاک کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ عطا فرما دی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمائے ہیں، میرے حضور جس کو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں حضور نواز سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ میں اور آپ جو ہیں ہمارا قد جو ہے وہ 5.5-6 فٹ، بڑا بھی کوئی لمبا بندہ ہوگا 7 فٹ کا ہوگا۔ اب 7 فٹ کا جو بندہ ہے وہ جب ہاتھ بلند کرے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کہاں پہ پہنچتا ہے؟ وہ بلند ہو کے 9 فٹ تک چلا گیا۔ اب 9 فٹ تک جس کا ہاتھ جو ہے وہ گیا، اب اس کی نظر جو ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ اس کی نظر جو ہے وہ میلوں دور تک جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جس کا ہاتھ 9 فٹ کی بلندی کو اور اس کی نظر جو ہے وہ میلوں دور جائے، تو جس محبوب کا ہاتھ جو ہے وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت میں پہنچ جائے، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حضور کی نظر پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تو سامعین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ہاتھ بلند فرمائیں تو کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان کے اختیارات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟
हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने कसीदा गौसिया के अंदर लिखते हैं, शेर का तर्जुमा जो है मैं अर्ज करता हूं, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे तमाम कुतुबों पर फजीलत जो है वो बख्शी गई है, बस मेरा हुक्म जो है हर वक्त हर हालत में जारी है। और दूसरे शेर का जो तर्जुमा मैं अर्ज करता हूं, आप फरमाते हैं, अल्लाह के तमाम मुल्क जो हैं मेरे हुक्म के माताहत हैं, और मेरा दिलो जान जो है वो सफाओ मुसफ़ा फरमा दिया गया है। और आप तीसरे शेर का तर्जुमा जो है समात फरमाएं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं, मैं अल्लाह के तमाम ममालिक को इस तरह देखता हूं जैसे अपनी हथेली पर कोई राई का दाना देखता है। अजीजान मोहतरम, अब देखिएगा कि जिसके गुलामों का इख्तियार और अजमत और शान जो है वो ये है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना मकाम और कितने इख्तियारात जो हैं वो अता फरमाए हैं, कितने इख्तियारात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले बात अर्ज कर बैठा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अजमत और शान को किसी की बस की बात नहीं है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदियों को समझे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए जो है वो बुलंद फरमा दिया है, आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। और सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को इख्तियार भी दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने महबूब की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को, हुजूर की शानों को, हुजूर के इख्तियारात को हमें समझने की तौफीक इनायत फरमाए। और अगर बोलने में कोई गलती होगी, अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ फरमाए, और अगर कोई बात जो है वो किसी को अच्छी लगी है तो वो दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर किसी का अकीदा जो है वो इस तरह का है कि वो रसूलुल्लाह के इख्तियारात को नहीं मानता, मेरी बात को अगर सुन रहा है, अगर उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अजमत और शान जो है वो समझ आती है, तो अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, क्योंकि अकीदा सही होगा तो फिर तेरा ईमान जो है वो दुरुस्त है, अगर तेरा अकीदा सही नहीं तो फिर तेरा ईमान जो है वो किसी खाते का नहीं। वीडियो अच्छी लगे इसको दूसरों तक शेयर करें, और जो चैनल पे नए हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली मालूमात और दीनी गुफ्तगू जो है वो आप तक पहुंच सके, और आपके ईमान के अंदर, आपके इल्म के अंदर जो है वो इजाफा और बरकत हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।